الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین بلند الصلوات۔ دعا ہے محمد و اہل بیت محمد کا خالق اب تمام احباب کا اس مقدس اجتماع میں چل کے آئے مالک قبول اور منظور فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرما۔ بحق سیدہ سلام اللہ علیہا آل محمد علیہ السلام کے غم و دکھوں کے علاوہ گھریلو ذاتی دنیاوی غم و دکھوں سے مالک محفوظ فرما۔ سوائے غم حسین کے کسی اور غم سے غم میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ اس غم کے صدقے تمام حاضرین کے گھروں کو آباد و شان فرما، تمام حاضرین کی اہل خانہ سمیت محافظت فرما۔ بانیان عشرہ محرم الحرام جو صف اعضاء میں حصہ لیتے ہیں یا اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمیں حق گوئی سامعین کو حق سننے کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جتنی آرزویں تمنائیں حاجتیں اپنے ذہنوں میں دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں تمام کی دعاؤں آرزوؤں کو مالک قبول اور منظور فرما۔ ولی یاسر امام کے ظہور میں یا اللہ تعجیل فرما، حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما، اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے رزق میں وسعت کے لیے ولی یاسر امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ وحی الہی اور وارثان قرآن کے عنوان سے آج ہماری گفتگو کا 8واں مرحلہ ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 کو تلاوت کر کے ثواب حاصل کرتا ہوں، آپ سماعت فرما کے ثواب حاصل کرتے ہیں، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کے وارث چن لیے من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ موضوع کو ظاہر ہے کہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھنا ہے اور موضوع کے تقاضوں کو بھی پورا ہونا ہے۔ آخری ایام ہیں، جو معروضات اس موضوع کے متعلق رہ گئی ہیں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی گوش گزار کر کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں آگے سفر کریں۔ ہم نے اپنی کتاب کے وارث چن لیے اپنے بندوں میں سے۔ وحی الہی ہے کیا چیز؟ توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی گفتگو آغاز گفتگو۔ یہ وحی الہی اور وارثان قرآن کے عنوان سے جو انتخاب میں نے کیا ہے، یہ وحی الہی کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق ہے کہ ہوا اشارۃ سریعۃ مخفیہ، ایسا پوشیدہ چھپا ہوا اشارہ جسے کوئی اور نہ سمجھے، بس وہ سمجھے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ وہی کیا ہے؟ ہوا اشارۃ سریعۃ مخفیہ، ایسا پوشیدہ اور چھپا ہوا اشارہ جسے فقط وہی سمجھے جس کی طرف وحی کی جائے۔ قرآن مقدس کی بہت سی آیات نے ایک اور ذکر کیا ہے، اس کا نام ہے وصیت۔ ایک ہے وحی، ایک ہے وصیت۔ وحی چھپا ہوا اشارہ، وصیت کیا ہے؟ هو البیان الواضح، کھلا ہوا اور واضح بیان۔ بہت شکریہ۔ یہ وحی اور وصیت میں فرق ہے۔ پھر سماعت فرمانے وحی ایسا پوشیدہ چھپا ہوا اشارہ جسے بس وہ سمجھے جس کی طرف کیا جاتا ہے، وہ ہے وحی، کیونکہ عنوان وحی الہی ہے۔ وصیت یہ ہے هو البیان الواضح، واضح بیان۔ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے
وصیت کی، کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. انسانوں کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ماں بہت ضعیفہ ہے، چل نہیں سکتی، منہ میں دانت نہیں، کھانا چبا نہیں سکتی، رفع حاجت کے لیے چل نہیں سکتی. یا رسول اللہ اسے میں کندھوں پہ اٹھا کر حج کروانے پہ لے گیا، بات اس کے منہ میں ہوتی ہے میں پوری کر دیتا، غذا چبا نہیں سکتی، اپنے منہ میں چبا کے اس کے منہ میں دیتا. توجہ رکھیے گا، اللہ کہہ رہے ہم نے تمام انسانوں کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. یا رسول اللہ ماں ضعیفہ ہے، چل نہیں سکتی، کندھوں پہ اٹھا کے حج کروانے لے گیا، منہ میں دانت نہیں، اپنے منہ میں چیز چبا کے اس کے منہ میں دیتا ہوں، کوئی بھی اس کی حاجت ہو، اس کی بات ابھی منہ میں ہوتی ہے پوری کر دیتا ہوں. یا رسول اللہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اتنی جلدی؟ ابھی تو نے اس رات کے اس لمحے کا حق ادا نہیں کیا جس لمحے وہ تیری ماں تیری وجہ سے، تو شکم مادر میں تھا اور تیری ماں تیری وجہ سے اپنا پہلو نہیں بدل سکتی تھی، کروٹ نہیں بدل سکتی تھی، تو نے تو اس لمحے کا بھی حق ادا نہیں کیا. یہ حق ہے ہماری گردن پر ماں کا، والدین کا. اللہ نے وصیت کی والدین کے متعلق. والدین کی قدر کرنا جوانوں، جن کے زندہ ہیں قدر کرو، جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے. آج شب جمعہ ہے، چونکہ یہ ایام غم قریب ہیں تو محرم عشرہ کے بعد آپ ضرور والدین کی قبروں پہ جانا. کبھی والدین کی قبروں کو فراموش نہ کرنا. معصوم فرماتے ہیں والدین مرنے کے بعد بھی اولاد کو آگ کر سکتے ہیں. مرنے کے بعد بھی جو والدین کو فراموش کر دیتا ہے، والدین مرنے کے بعد بھی انہیں آگ کر دیتے ہیں. کبھی والدین کو فراموش نہ کرنا. زندگی میں اگر موقع ملا تو ان کی خدمت کرو. لا تقل لہما اف لک ولا تنہرہما، یعنی اف تک کہنے کی اجازت نہیں، اف کوئی لفظ نہیں، اف یہ تک کہنے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں. اس رشتے کی قدر کرو. ٹھیک ہے کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی وہ بات ایسی کر دیتے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھو اگر آپ آج جذبات میں آ کر ان کی بات کا رد عمل دینا چاہتے ہو، ذہن میں یہ رکھو آپ کو یہ باتیں سکھائی کس نے ہیں. کل جب آپ کی باتیں ان کو بری لگتی تھی، ان کے جذبات ابھرتے تھے، وہ بھی تو آپ کو برداشت کرتے تھے. آج آپ بھی برداشت کرو. وہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ حکم ہے کہ بس ان کی فرما برداری کرو، ان کے متعلق حکم ہے. اللہ اکبر. ماں میں یہ طاقت ہے. آپ اگر فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں بلائے تو آ جاؤ، نماز چھوڑ دو. کہ ماں کی طاقت ہے. دیکھیں نماز پڑھنا واجب ہے. ہر اس کام میں والدین کی اطاعت واجب ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اطاعت واجب نہیں. ہاں اگر والدین کہیں کہ نماز بالکل نہ پڑھو، یہاں اطاعت واجب نہیں. نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر والدین کہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھو تو تنہا پڑھو. نماز بندے پہ فرادہ واجب ہے، جماعت کے ساتھ واجب ہے. لیکن اگر والدین کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھو چونکہ جماعت کے ساتھ مستحب ہے، چھوڑ دو. ماں کی باپ کی یہ طاقت ہے، کیا ان کا کہنا ہے. یہ ہے وصیت، بیان الواضح. اب ایک آیت ہے جس میں وصیت بھی ہے اور وحی بھی ہے. شرع لکم، شرع لکم ما دین. اللہ کہہ رہے ہم نے شریعت میں
بھیجی. ہم نے دین میں ما شرع لکم فی الدین، ہم نے دین میں شریعت قائم کی. شریعت وہی ہے ما وصى بہ نوحا، اور ہم نے نوح کی طرف وصیت کی. نوح کی طرف وصیت، یہ بات ذہن میں رکھنا، وحی اور وصیت. اب تمہید ختم، آپ کی زحمتیں ختم. شرع لکم ما دین ما وصى بہ نوحا، ہم نے دین میں شریعت قائم کی. شریعت وحی ہے ما وصى بہ نوحا، اور ہم نے نوح کی طرف وحی وصیت کی. ما وصى بہ نوحا، نوح کو ہم نے. آگے کیا ارشاد ہے؟ والذی اوحینا الیک، اور میرا حبیب ہم نے تیری طرف وحی. نوح کو وصیت ہے، میرا حبیب تیری طرف ہم نے وحی. چاہیے گا، بیدار رہیے گا. اگر یہ 2-4 منٹ آپ مجھے دے دیں گے نا تو اس کے بعد مجھے نتیجہ دینا آسان ہو جائے گا. مجھے پتہ یہ 2-4 منٹ میری گفتگو تھوڑی سی مشکل ہوگی. ہم نے نوح کو وصیت کی والذی اوحینا الیک، میرا حبیب ہم نے سورہ شورى ایک ہی آیت میں وصیت بھی ہے وحی بھی ہے. میرا حبیب والذی اوحینا الیک، میرا حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی. ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی. اب وحی اور وصیت میں فرق کیا ہے؟ نوح کو وصیت کی مصطفیٰ تیری طرف ہم نے شریعت وحی کے ذریعے بھیجی. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ہم نے تمہاری طرف شریعت وصیت کے ذریعے. یعنی تمام نبیوں کو شریعت ملی وصیت کے ذریعے، محمد کو شریعت ملی وحی کے ذریعے. وصیت کیا ہے؟ کھلا اشارہ، کھلا بیان. وحی کیا ہے؟ پوشیدہ اشارہ. تمام نبیوں کو وصیت کے ذریعے شریعت ملی. مصطفیٰ تجھے وحی کے ذریعے، یعنی وحی چھپا ہوا اشارہ. محمد تیرے مزاج میں وحی کو رکھ دیا گیا ہے، تو قدم اٹھاتا جا وحی بنتی جائے گی. تو قدم اٹھاتا جا وحی بنتی جائے گی. نبیوں کو وصیتیں دی شریعت وصیت کے ذریعے، اور مصطفیٰ کو شریعت ملی وحی کے ذریعے. اور وحی ہے ہوا اشارۃ صریحۃ مخفیہ، چھپا ہوا تیز اشارہ جو کوئی اور نہ سمجھ سکے، فقط وہ سمجھے جس کی طرف اشارہ ہے. باقی نبیوں کو وصیت، مصطفیٰ کو وحی. اب مصطفیٰ کا مزاج یہ ہے، مصطفیٰ جو کہے گا وہ وحی الہی بنے گی. پھر آئے سنے گا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. بار بار اگے آنا جانا جی. وَمَا أَرْسَلْنَا، میرا حبیب تجھ سے پہلے ہم نے اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں. ہم نے جتنے رسول بھیجے سارے مرد تھے، ہم نے وحیاں کی. میرا رسول تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف وحیاں کی، سارے وہ مرد تھے. اِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. پہلے حصے کا خطاب رسول سے تھا، اب اس حصے کا خطاب امت کی طرف ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگوں پوچھو، اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو. کن سے؟ جو ذکر کے اہل ہیں ان سے، جو ذکر والے ہیں ان سے. میں نے کہا کہ 3-4 منٹ مجھے دے دو، انشاءاللہ اس کے بعد آسانیاں ہوں گی. پھر آیت آگے سنیے گا. وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میرا حبیب ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تو بیان کرے، کوئی اور نہیں، تو بیان کرے. میرا رسول صرف و شرف
ابھی میں نے آیت کو تلاوت کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میرا حبیب ہم نے قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تو بیان کرے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ قرآن میں کیا نازل کیا کیا ہے، یعنی قرآن اللہ کا، بیان محمد کا۔ باقی نبیوں کو شریعت ملی ہے وصیت کے ذریعے، شریعت وہی اور چیز وہی آتی رہی، لیکن شریعت باقی نبیوں کو ملی وصیت کے ذریعے، مصطفیٰ کو شریعت ملی ہے وحی کے ذریعے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے قرآن کی آیت سنیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرا حبیب ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم اس کا ذکر کرو، اس کو تم بیان کرو۔ قرآن اللہ کا، بیان محمد کا، کتاب اللہ کی، بیان مصطفیٰ کا۔ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، اللہ کہتا میں نے انسان کو خلق کیا، الرحمن علم القرآن، میں نے قرآن کی تعلیم دی، وخلق الانسان، انسان کو خلق کیا، وعلمہ البیان، اور میں نے محمد تجھے بیان سکھلایا۔ قرآن اللہ کا، بیان مصطفیٰ کا، کتاب اللہ کی، بیان مصطفیٰ کا۔ پھر سنیے گا ایک اور آیت سنیے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، میرا حبیب اس قرآن کو نسلاً بعد نسل ہم پڑھواتے رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کا بیان تو کرے گا۔ ثم اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کا بیان تو کرے گا۔ قرآن اللہ کا، بیان مصطفیٰ کا، کتاب اللہ کی، بیان مصطفیٰ کا، وہی اللہ کی طرف سے، بیان مصطفیٰ کرے گا، یعنی مصطفیٰ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جو قرآن خود محمد کے زمانے میں محمد کے بغیر بیان نہیں کر سکتا، وہ بعد محمد کون بیان کر سکتا ہے؟ کتاب اللہ کی، بیان مصطفیٰ کا، قرآن اللہ کا بیان، بس اگر کوئی محمد کے علاوہ اس قرآن کی تفسیر کرے، وہ فتنہ تو ہو سکتا ہے، تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن بیان کرنا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے ہیں۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا، انی تارکٌ فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کل کروں گا، لیکن بیان مصطفیٰ کرے گا۔ قرآن 6666 آیتیں، یہ معروف ہے 6666 آیتیں، لیکن جا کے کبھی گنیے گا 6236 مکمل جملے ہیں قرآن مقدس میں۔ 6236 مکمل جملے، 77701 الفاظ ہیں قرآن، 2,23,090 حروف ہیں قرآن مقدس۔ کتنی مختصر سی کتاب ہے، اور یہ کتاب اتنی مختصر جس کے متعلق یہ ارشاد ہو رہا ہے، ہم نے قرآن کو، ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائیں، شیطان کی عبادت سے روکیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں اکثر وہ ہیں جن کی اللہ ہدایت کرتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور تھوڑے ایسے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔
کے بغیر یہ پتا ہل بھی کیسے سکتا ہے؟ نہ اس میں جان ہے، نہ شعور ہے، نہ طاقت ہے، نہ زندگی ہے، نہ حیات ہے، نہ موت ہے۔ یہ پتا اس نے الہی کے بغیر حرکت کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اس میں شعور نہیں، اس میں زندگی نہیں، اس میں طاقت نہیں۔ یہ نظریہ دیا جاتا ہے پتا حرکت نہیں کرتا اس نے الہی کے بغیر۔ جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، موت دی ہے، انسان، آپ تو اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہیں نا۔ یہ پتے کے متعلق ہے نا، پتا بھی حرکت نہیں کرتا اس نے الہی کے بغیر۔ بات بندوں کی کرو۔ یہ نظریہ دیا گیا، ایک نظریہ دیا گیا، سنیے گا، جبر اور تفویض والا۔ یہ کیا ہے بات؟ جبر یعنی جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، انسان کچھ نہیں، انسان مجبور ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا۔ اصل میں ہر دور میں بادشاہوں کے دربار میں ملا بیٹھتے رہے۔ ملا اس لیے بیٹھتے رہے کہ دربار والے بادشاہ کو راضی کرتے رہے۔ جب بھی بادشاہ نے کسی کو قتل کروایا، عوام کی طرف سے رد عمل آیا، ملا کھڑا ہو گیا۔ اچھا، دو قسم کے ملا ہیں۔ ایک دربار میں بیٹھے روٹیاں توڑ رہے ہیں جو مزے سے ہیں، وہ بادشاہ کی حمایت میں بولتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ یہ بات اگر میں نے سمجھا لی تو آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے گی۔ مجھے 2-4 منٹ لگیں گے لیکن سمجھاؤں گا بڑے آسان طریقے سے۔ ایک گروہ ملا کا یہ ہے جو بادشاہ کی سپورٹ میں اٹھ رہا ہے، وہ کہتا ہے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، بادشاہ کچھ نہیں کرواتا۔ وہ دربار میں بیٹھے روٹیاں توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ ایک گروہ مولویوں کا وہ ہے جو دربار میں جانے کی خواہش کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بندہ، ایک بادشاہ کرواتا ہے جو کرواتا ہے، انسان مجبور۔ دوسرا بندہ مختار، جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا۔ دوسرا یہ گروہ، 2 گروہ ہو گئے، ایک انسان مکمل مجبور، ایک گروہ انسان مکمل مختار۔ یہ 2 گروہ ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کسی کو قتل کروا دیا، ظاہر ہے عوام کی طرف سے رد عمل تو آنا ہے۔ عوام کی طرف سے رد عمل آیا، ملا کھڑا ہو گیا، خبردار بادشاہ کا کوئی قصور نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ کسی پہ ظلم کروا دیا، عوام کی طرف سے رد عمل آیا، خاموش، ملا کھڑا ہو گیا، خاموش، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، بادشاہ کا کوئی قصور نہیں۔ کسی کا مال غصب کر لیا، عوام کی طرف سے رد عمل آیا، مولوی کھڑے ہو گئے، خبردار خاموش، بادشاہ کا کوئی قصور نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ یعنی قتل ہو گئے، اللہ کرواتا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب مولوی سے کہنا اپنی اس بات پہ پکا رہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، اس بات پہ پکے رہنا۔ ہم حسین کے، رسول کے، بطول کے، اہل بیت کے جب قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بھائی انسان کو مکمل مجبور، بھائی انسان کچھ نہیں ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ لیکن جب ہم نے نظریہ دیا، پھر ہمارے نظریے کے مخالف ہو گئے۔ جب ہم بطول کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، پھر صبر کرو، جو کرواتا ہے۔ اچھا، دوسرا گروہ کیا ہے؟ نہیں، انسان جو کرتا ہے خود کرتا ہے۔ یہ 2 نظریے، یہ دونوں ہی باطل ہیں۔ نہ انسان مکمل مجبور ہے، نہ انسان مکمل مختار ہے کہ جو کرے۔ اگر یہ نظریہ دے دیا جائے انسان مکمل مجبور، تو پھر سزا کیا، جزا کیا، جنت کیا، جہنم کیا؟ جب انسان ہے ہی مجبور، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، پھر نہ سزا نہ جزا، نہ جنت نہ جہنم، نہ دوزخ نہ عذاب، پھر تو انسان مجبور ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اور دوسرا نظریہ، انسان مکمل مختار ہے، جو کرتا ہے خود کرتا ہے۔ نہیں، میں بات مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آ نہیں سکتا، میں آنے میں مجبور، میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا نہیں سکتا، میں جانے میں بھی مجبور ہوں۔ جاگیدہ خدا کے لیے تھوڑی سی میری طرف توجہ رکھیے گا، مجھے لطف آئے گا جملہ ہدیہ کرتے ہوئے، آپ کو بھی انشاءاللہ لطف آئے گا، توجہ کے ساتھ۔ یعنی میں اپنی مرضی سے دنیا میں آ نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہیں سکتا، میں آنے میں مجبور، جانے میں مجبور۔ آنے اور جانے کے درمیان جو زندگی ہے اس میں میں خود مختار ہوں۔
پیچھے حرام ہے، اپنی مرضی میں آنے سے مجبور، اپنی مرضی سے جانے کے لیے میں مجبور، درمیان والی زندگی میں خود مختار، جو کروں میں خود کروں۔ اچھا یہ نظریہ اہل بیت کا ہے کہ انسان آنے جانے میں مجبور، درمیان والی زندگی میں ہے مختار۔ ہمارا اہل بیت کے مکتب والوں کا نظریہ کیا ہے؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ انسان دو چیزوں کے درمیان، الامر بین الامرین، دو امروں کے درمیان ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی تفویض نہیں، نہ کوئی جبر نہ کوئی اختیار، انسان ان دونوں کے درمیان ہے، لا جبر ولا تفویض۔ توجہ، مولا امیر المومنین کے پاس ایک شخص گیا، کب؟ جب علی کسی باغ میں کھیت میں مزدوری کر رہے تھے، کیفیت یہ تھی، چار دیواری تھی، اس نے باہر سے دیکھا، دیوار چھوٹی تھی، اس نے سر اوپر بلند کیا، یا علی انسان، مجھے سوال ہے، جلدی بھی ہے، انسان مجبور ہے کہ مختار؟ علی فرماتے ہیں مختصر جواب چاہتا ہے یا تفصیل کے ساتھ؟ یہ علی کے علاوہ کوئی جان سکتا ہی نہیں تھا، اب پتہ اسے بھی نہیں تھا کہ میں نے کیسا جواب لینا ہے۔ وہ کہتا سرکار میں نے کہیں جا کے بتانا ہے، مجھے جلدی بتا دو۔ انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے یا مختار ہے؟ علی فرماتا ہے مختصر بتاؤں یا تفصیل سے؟ کہتا ہے جلدی ہے۔ توجہ، علی فرماتے ہیں اپنا ایک قدم زمین سے اٹھا، اس نے اٹھایا، علی فرماتے ہیں دوسرا بھی اٹھا، کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، علی فرماتے ہیں بس اتنا مجبور، اتنا مختار یہ ہے عام بندہ جو ایک قدم اٹھا لے دوسرا نہ اٹھا سکے، وہ آدھا مجبور آدھا مختار، اور جو خیبر میں دونوں اٹھا لے وہ حیدر کرار۔ انسان اس جبر و تفویض کے درمیان ہے، نہ مکمل مجبور نہ مکمل مختار۔ آپ کی جو موت اور زندگی کے درمیان یہ حیات ہے نا، پیدا ہونے سے مرنے تک کی، آپ اس میں مختار ہو، آپ جو کرو گے وہ بھرو گے۔ ابو حنیفہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو درس کے دوران، بہت بڑا امام ہے اور جتنا بھی بڑا امام ہے یہ خوش بختی آپ کے مکتب کی ہے کہ اس نے زندگی میں کہا تھا لولا سنتان لہلاک نعمان، اگر میری زندگی کے 2 سال جعفر صادق کے پاس نہ گزرتے میں ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑا امام جس کے نام پر آج ایک فقہ قائم ہے، فقہ کے ستون جس کے اوپر قائم ہیں۔ اس نے شاگردوں کو درس پڑھاتے پڑھاتے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہو اور نظر نہ آئے؟ پہلا نظریہ۔ دوسرا، وہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے شیطان ہے آگ سے بنا، شیطان جہنم میں ہوگی آگ، آگ کو آگ جلائے، ٹھیک؟ تو کوئی شے ہو اور نظر نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کو آگ نہ جلائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا نظریہ وہ کہتا ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ یہ نظریہ دیا اس نے شاگردوں کو، سن رہا تھا بہلول، اس نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مارا، پیشانی پھٹ گئی، شاگردوں نے پکڑا بہلول کو بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ ہمارے استاد کی اور امام کی توہین کی ہے اس بہلول نے۔ بہلول کہتا میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کرواتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ نانا بادشاہ ہم نے دیکھا ہے مٹی کا ڈھیلا پکڑ کے اس نے مارا ہے، یہ کہتا ابھی تو آپ کے استاد نے کہا تھا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جب اللہ کرواتا تو پھر اللہ نے مارا۔ اچھا درد ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو اور نظر نہ آئے؟ بہلول نے کہا مجھے دکھا کہاں ہے درد؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اچھا پھر تیسرا نظریہ اس کا کہ شیطان بنا ہے آگ سے، جہنم میں ہوگی آگ، جاگے گا جہنم میں ہوگی آگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ آگ کو جلا دے؟ اس نے نظریہ دی تھا، بہلول نے کہا میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، تو بتا کس سے بنا ہے؟ تو مٹی سے۔ کب مٹی کو مٹی
نظریہ غلط ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. نہیں، انسان جبر اور تفویض کے درمیان ہے، مختار اور جبر درمیان کی زندگی جو ہے نا، اسے آل محمد کی سیرت کے مطابق گزار دو. آپ چلتے پھرتے بنے. ہمارے استاد بزرگوں نے ایک بہت بڑا جملہ کہا کرتے تھے، عزیزو ایک بہت بڑا واقعہ ہے دو علماء کے متعلق. ایک آیت اللہ بروجردی کے متعلق ہے کہ ان کی طالب علمی کے زمانے میں بینائی ختم ہو گئی تھی. انہوں نے امام زمانہ سے توسل کیا کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. میرے پاس وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں اس قصے کو مکمل پورا کرتا اس موضوع کو. کل انشاءاللہ العزیز زندگی باقی تو ملاقات ہوگی. آیت اللہ بروجردی بہت بڑا نام ہے. ان کی قبر بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی قبر کے بالکل ساتھ ہے. آیت اللہ بروجردی بہت بڑا نام ہے. جو دیکھ آئے ہیں وہ تائید کریں گے، جو نہیں گئے اس ذکر کے صدقہ جاؤ زیارات پہ اور دیکھ کر آؤ اپنی آنکھوں سے. طالب علمی کے زمانے میں یہ امام خمینی کے استاد ہیں آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ. طالب علمی کے زمانے میں بینائی ختم ہوگی. اپنا مقام پہچانیے گا. جب بینائی ختم ہوئی امام زمانہ سے توسل کیا. ابن زہرا ابھی تو آپ کے چچ کے بڑے علوم حاصل کرنے ہیں، بینائی چلی گئی ہے. امام نے عالم خواب میں کہا تیرے گھر کے چند قدموں کے فاصلے پر ایک عزا خانہ ہے. کہا ہے، کہا وہاں ماتم داری ہوتی ہے. کہا ہوتی ہے. کہا ایک بندہ ان ماتمیوں کے پسینے پر خاک چھڑکتا ہے. کہا چھڑکتا ہے. کہا خاک اٹھا آنکھوں پہ لگا. خاک اٹھائی آنکھوں پہ لگائی. بینائی واپس آ گئی. یہ کس کا مقام ہے؟ خاک کا. خاک، وہ خاک کس کی تھی؟ ماتمی کے پسینے سے ملی ہوئی خاک. کیا مقام حاصل کیا؟ ایک نابینا کو آنکھیں دے دی. یعنی یہ خاک کے اندر طاقت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. اس خاک کی یہ طاقت ہے کہ ایک نابینا کو آنکھیں دے دی. اور خاک کس کی؟ ماتمی کے پسینے سے ملی ہوئی خاک ایک نابینا بندے کو بینائی دے رہی ہے. تو پھر اس ماتمی کا کیا مقام ہوگا جو حسین کے کام میں یا حسین و حسین کرتا ہے؟ اپنی معرفت کو پہچانا. ایک خاک بینائی دے سکتی ہے. میرے استاد بزرگوار ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ماتمی جو اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے باوضو ہو کر ہلکے ماتم میں، جب ماتم کر رہا ہو، نماز کا وقت ہو جائے، وہ ماتمی نمازی ہو، وہ چلتا پھرتا ولی ہوگا. یہ مقام ہے اس ماتمی کا جو حسین کا ماتمی ہو اور عبادت گزار بھی ہو. یعنی جو مقصد حسین کو بھی سمجھے، جو عشق حسین کو بھی سمجھے. میں نے عرض کیا تھا ماتم آپ کا کرنا یہ عشق حسین ہے، نماز پڑھنا مقصد حسین ہے. اس عشق حسین اور مقصد حسین کو کبھی جدا نہ کیا کرو. ایک خاک اتنا مقام حاصل کر سکتی ہے تو ایک انسان اپنا یہ مقام کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ عزیزو ایک دو جملے مصیبت کے تکمیل عبادت کو بھی غم کے دن ہیں. دونوں بھائیوں کے حرم ہیں، امام حسن اور امام حسین کے آمنے سامنے بین الحرمین جنہیں کہا جاتا ہے. کوئی تائید کرے گا زائر، کوئی زائر زیارت کر کے آیا ہے ہاتھ کھڑا کرے تائید کرے. امام حسین کے حرم کے سامنے ہے مولا غازی کا حرم. مولا غازی کے حرم کی پشت والی طرف ہے ایک چبوترا. لوگ کپڑا مس کر کے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو بوسے دیتے ہیں. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے اس جگہ پر جب عباس نے آواز دی تھی نا کہ میں گر رہا ہوں. حسین خیام سے نکلے،
اس جگہ پر حسین کی سواری رک گئی تھی. حسین علیہ السلام نے اپنی سواری کو ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا. گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. حسین نے جھک کے گھوڑے کے کان میں، گھوڑا بڑا سمجھدار جانور ہوتا ہے، یہ بڑی بڑی باتیں سیکھ جاتا ہے، مالک کے گھر کا بھی پتہ ہوتا ہے. عام گھوڑا بڑا سمجھدار ہوتا ہے. جس گھوڑے نے بطول کی چادر میں دانا کھایا ہو وہ کتنا سمجھدار گھوڑا ہوگا. جب حسین نے گھوڑے کے کان میں جھک کے کہا نا، گھوڑا میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے، گھوڑا مجھے مقتل میں لے جا. جب حسین نے یہ گھوڑے کے کان میں بات کی، گھوڑے نے اپنا سر اٹھایا، اپنے قدموں پہ مارا، پھر اٹھایا، پھر قدموں پہ. مقتل نگار لکھتے 3 مرتبہ جب گھوڑے نے اپنا سر اٹھایا، اپنی ٹانگوں پہ مارا. حسین نے جب جھک کے زمین کی طرف دیکھا، اب اشارے کے ساتھ میں کہوں گا اللہ جانتا کیا تھا. حسین نے اپنی ابا کے دامن میں کچھ چھپا لیا عزیزو. وہ غازی عباس کا کٹا ہوا بازو تھا، اسے چھپایا. حسین چند قدموں کے فاصلے پہ، ایک اور چند قدموں کے فاصلے پہ اسی طرح کا ایک اور چبوترا ہے، وہاں بھی اسی طرح آزادار، ہر رونے والا گریہ کرنے والا ظاہر. وہاں پر غازی عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا تھا. دونوں بازو پائی کے اٹھا کے حسین اپنے سینے سے لگا کے، آج اس بات روایت کے بعد مجھے پتا چلا عباس کے پنجے کو بوسہ کیوں دیتے ہیں. حسین نے بھائی کے بازو اٹھائے، بوسہ دے کے ایک آواز دے کر کہا عباس ان ظالموں نے تیرے ایسے ٹکڑے کر دیے ہیں. دونوں بازو اٹھائے، سینے سے لگائے. عباس کے قریب جا رہے تھے، وہاں چاروں طرف تھا رش. اب کرو سوال مجھ پہ، آخری جملہ ہے، چاروں طرف تھا رش. کن کا؟ سارے ساتھی تو حسین کے چلے گئے تھے، رش تھا یزیدیوں کا. کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں گرز تھا. ہوا میں فضا میں لہرا کے بس ایک جملہ کہہ رہے تھے عباس کو، عباس اب بلا شاگردوں کو، کہاں گئے ہیں تیرے شاگرد. یہ آواز جب حسین کے کانوں پہ پڑی، حسین کہتے میں نے دور سے دیکھا عباس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، لیکن یزیدیوں کے شور کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. میں ان یزیدیوں کے قریب جا کر میں نے ان سے کہا تھا اگر سر جدا کرنا چاہتے ہو مجھے تھوڑی دیر اپنے بھائی سے باتیں کرنے دو. عباس کے قریب پہنچے. عباس کیا ہوا ہے؟ مولا ایک آنکھ میں تیر، دوسری زخمی، بازو ساتھ نہیں. اگر بازو ساتھ ہوتے میں کبھی کام نہ کہتا. یا آنکھ صاف کرو یا میری آنکھ سے تیر نکالو، میں دیکھوں غریب کیسے ہوتے ہیں. عباس کی آنکھ صاف کی، آنکھ کھلی، بھائی کے چہرے کی زیارت کی، آنکھ سے آنسو نکلا. حسین دیکھ کے کہتے عباس اب آنسو کیوں؟ رو کے عباس نے کہا مولا گریہ اس لیے کر رہا ہوں، مشک پھٹ گئی ہے، سکینہ خیموں میں پیاسی ہے. حسین تڑپ کے کہتے عباس میں راضی، میری سکینہ راضی. کہا آقا نہ کہتا اگر بازو ساتھ ہوتے، مجھے سہارا دو. سہارا دیا. عباس کا رخ پھر گیا تھا خیام کی طرف. آقا میں تو جا رہا ہوں اپنے پاپا اور اپنے نانا کے پاس، چند منٹوں کے بعد میں جا رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ لفظ عباس نے کہا نا میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، یہ لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں تھے. یہ حسین نے لفظ سن تو لیے تھے. کہا عباس تیرے جانے کے بعد چند لمحوں کے بعد میں بھی آ جاؤں گا. اب یہ لفظ عباس کے بجلی سے کم نہیں تھے. تڑپ گئے عباس. آقا اگر چند لمحوں کے بعد آپ بھی آ جاؤ گے مجھے اتنا بتا دو علی کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟